السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین کے لیے بہت اہم پوسٹ ہے۔ میں نے یہ بہت زبردست مجھے پوسٹ لگی ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور جو گورنمنٹ کی ہم ملازمت کرتے ہیں، زیادہ تر اس لیے لوگ ملازمت کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ دوران سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، تو جو آپ کی فیملی ہوتی ہے وہ اسکیئر ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو دوران سروس ہمیں کون سی ایسی کام ہیں جو لازمی کر لینے چاہیے، تاکہ ہمارے لواحقین کو، ہمارے بیوی بچوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ملازم دوران سروس وفات پا جاتا ہے تو بعد میں اس کی فیملی کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ ان کو مسائل وقت اور پیسے کا ضیاع ہونے سے بچانے کے لیے آپ درج ذیل ان باتوں پر فوری عمل کریں، تاکہ کل آپ کی فیملی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، خاص طور سے بچوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ بڑی اہم پوسٹ ہے، آپ کے 2-3 منٹ لیں گے، لیکن آپ کے لیے بڑا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انفارمیشن ہے۔ سب سے پہلے اپنا شناختی کارڈ، سروس بک، سیلری سلپ اور پہلے تقرری آرڈر، یعنی کہ جو آپ کا اپائنٹمنٹ آرڈر تھا، اپنی تاریخ پیدائش تقرری چیک کریں کہ اس میں فرق تو نہیں۔ جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو چیک کر لیں آپ کے شناختی کارڈ پہ، اور جو آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے آپ کے شناختی کارڈ پہ، اور آپ کی جو سروس میں اگر خدا نخواستہ فرق نکل آئے تو یہ بھی بڑا پریشانی ہوتی ہے، اس کو آپ ابھی اس کی تصحیح کرا سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنی زوجہ کا شناختی کارڈ اپڈیٹ رکھیں کہ اس کی میعاد ختم ہونے کے قریب نہ ہو۔ اپنا نکاح نامہ کمپیوٹرائز بنا کر رکھیں، اور آپ کی زوجہ کے شناختی کارڈ میں شوہر کی جگہ آپ کا نام لکھا ہو۔ یعنی کہ کچھ عورتوں کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ پرانا چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں ابھی تک انہوں نے شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کا نام نہیں لکھوایا ہوتا، وہ والد کا نام چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لازمی جو ہے آپ کی جو وائف ہیں ان کا شناختی کارڈ اپڈیٹ ہو، اور اس میں آپ کا نام شوہر کی جگہ پہ لازمی لکھا ہوا ہو، تاکہ ان کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بچے جو 18 سال سے زیادہ ہوں ان کا شناختی کارڈ ہو، اور جو چھوٹے ہوں ان کا بے فارم لازمی بنا لیں، اور ان سب کی تاریخ پیدائش، نام، ولدیت پر غور کریں کہ کسی میں کچھ غلطی نہ ہو۔ یہ بھی لازمی کر لیں کہ بچوں کا جو شناختی کارڈ ہے اگر 18 سال سے زیادہ ہیں عمر تو ان کا شناختی کارڈ فوری بنوا لیں، اور اگر ان سے کم 18 سال سے کم ہے تو ان کا بے فارم لازمی بنوا لیں، اور اس پہ بھی برتھ سرٹیفکیٹ اور جو بے فارم ہے اس میں بھی کوئی فرق نہ ہو، ڈیٹ آف برتھ ایک ہی لکھی ہوئی ہو، برتھ سرٹیفکیٹ پہ بھی اور بے فارم پہ بھی۔ اپنی سروس بک جی پی فنڈ رجسٹر کو اپڈیٹ اور مکمل رکھیں، اور دیکھیں ٹریجری سے ویریفائی کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہو۔ اگر آپ نے جی پی فنڈ نمبر نہیں لیا ہے تو وہ فوری طور پر لے لیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز مس ہے، میں وہ ایڈ کر دوں۔ آپ نے نیکسٹ آف کن جو ہے وہ لازمی جو ہے اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہو کہ آپ کے بعض لوگ شادی سے پہلے نیکسٹ آف کن میں اپنے والد صاحب کا نام لکھتے ہیں یا والدہ کا نام لکھتے ہیں، اور شادی کے بعد اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے کہ آپ شادی کے بعد اپنی جو والدین ہیں ان کو بھی پرسنٹیج کچھ 50% والدین کے لیے لکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ وائف کو، اور اگر آپ نے نیکسٹ آف کن میں کسی کو بھی نہیں لکھا ہو تو آٹو پہ یہ قانون ہے کہ وہ وائف کے نام وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے شادی شدہ ہیں اور آپ نے والد صاحب کو نیکسٹ آف کن میں لکھا ہوا ہے تو یہ پھر پریشانی ہو جاتی ہے، پھر جو بیوی بچے ہیں ان کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو نیکسٹ آف کن جو ہے وہ بھی آپ جی پی فنڈ کا اسپیشل جو ایک فارم ہوتا ہے اس میں آپ لازمی ڈکلیئر کریں نیکسٹ آف کن کا۔ اس میں بھی آپ پرسنٹیج بھی دے سکتے ہیں کہ جی پی فنڈ کتنا جو ہے وہ میری وائف کو ملنا چاہیے اور کتنا میرے والدین کو ملنا چاہیے۔ اپنے تمام تعلیمی اسناد کو ویریفائی کر کے رکھیں، اور خصوصاً اپنے پہلے تقرری آرڈر کی لازمی ویریفیکیشن کر کے رکھیں۔ جو آپ کی تعلیمی سندیں ہیں ان کو بھی ویریفائی کر لیں کہ اس میں کسی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اپنے تنخواہ والے اکاؤنٹ میں پیسے مت رکھیں، کیونکہ وہ فوراً بند ہو جاتا ہے، پھر وہ رقم عدالت کے فیصلے کے بعد ملتے ہیں جس میں 3-4 ماہ لگتے ہیں۔ یہ بڑی اہم ہے، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اگر آپ کا جس میں سیلری آتی ہے تو کوشش کیا کریں آپ اپنی سیلری جو ہے وہ آپ کا اگر کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے وائف کے ساتھ اس میں شفٹ کر دیں،
یا آپ کا جو سیلری اکاؤنٹ ہے وہ اگر آپ اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں تو آپ کے بیوی بچوں کو اس کا اے ٹی ایم کا کوڈ پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ پیسے نکلوا سکیں، کیونکہ اگر آپ وہ پیسے اگر ان کیس آف ڈیتھ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جب بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی ایک لمبی خواری کاٹنی پڑتی ہے اس اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلوانے کے لیے، وہ پھر عدالت کے چکر اور وہ وراثت نامہ بنتا ہے تب ہی وہ آپ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، اس وقت پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو یا تو آپ اپنا جو اے ٹی ایم کا کوڈ ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لازمی بتا کے رکھیں، لیکن وہ محفوظ ہو، کسی کے آگے تک وہ نہ پہنچے۔ اس کے بعد ایک اور وہ اپنا ایک الگ پرائیویٹ اکاؤنٹ ہو جس میں احتیاطاً کچھ رقم رکھیں اور ایک چیک لکھ کر دستخط کر کے گھر کے کسی ذمہ دار شخص کے حوالے کریں۔ یہ جو تھی یہ چیک کی میرے خیال میں اب ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا اے ٹی ایم بنا ہوا ہے تو اے ٹی ایم کا کوڈ آپ کی وائف کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ چیک لکھتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، اگر کسی کے پاس اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہے تو وہ چیک بھی لکھ سکتا ہے، لیکن جو اے ٹی ایم والی سہولت ہے اس سے لازمی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کے اے ٹی ایم کا کوڈ اگر آپ کے مور دین ون جو اکاؤنٹ ہیں تب بھی آپ کے اے ٹی ایم کا کوڈ آپ کی وائف کو لازمی پتہ ہونا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت وہ اس کو یوز کر سکیں۔ تو اس کے بعد نادرا سے ایف آر سی فارم بنوا کر رکھیں جس میں آپ کے خاندان کا مکمل ڈیٹا لکھا ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ابھی سے درستگی کر لیں۔ اس میں ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے کا نام بھی تصویر اور ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نواز کھوسہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں جی، اور ان کی پوسٹ بڑی زبردست ہوتی ہیں، ان کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے، تو مجھے یہ اچھی لگی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ لازمی کام کر کے رکھیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو آپ کی نیکسٹ آف کن ہے وہ ڈکلیئر لازمی کریں۔ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو ویریفائی کر کے رکھیں، اور گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فارم کہاں پہ پڑے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ اپنی آفس کی کسی الماری میں رکھے ہوتے ہیں، کسی لاکر میں رکھے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو آپ کے یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان تک اپروچ آپ کے گھر والوں کی ہونی چاہیے۔ دوسرا ایک اور کام لازمی کر کے رکھا کریں جس میں اس میں مینشن نہیں ہے، ہمارے سنت عمل ہے کہ لکھ کے رکھا کریں۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا لین دین ہے تو ایک ڈیری ہو جس پہ آپ نے لکھا ہو کہ جی یہ میں نے، کچھ لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں تو بھائی وہ کمیٹی کا بھی گھر والوں کو لازمی علم ہو کہ جی اتنی کمیٹی کب چل رہی ہے اور کمیٹی ختم کب ہونی ہے۔ زیادہ تر جو دفاتر ہوتے ہیں وہاں پہ سرکاری ملازمین آپس میں کمیٹی ڈال کے رکھتے ہیں، تو کمیٹی کا بھی آپ کے گھر والوں کو علم ہو کہ یہ آپ کی کمیٹی کب نکلنی ہے، کتنی آپ نے قسطیں دے چکے ہیں، یا اس کے بارے میں بھی گھر والوں کو لازمی آگاہ رکھیں۔ اگر آپ کے لیے ویڈیو ہیلپ فل ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ہم اپڈیٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔